نبی بعد اما بعد صفحہ نمبر 227 سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 16 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من رب السماوات والارض قل کہہ دیجئے من رب السماوات کون ہے آسمانوں کا رب والارض اور زمین کا رب قل اللہ کہہ دو اللہ قل کہہ دیجئے افتخذتم کیا تم نے بنا لیے ہیں من دونہ اس کے علاوہ اولیاء حمایتی لا یملکون جو کہ نہیں مالک لانفسہم اپنے نفسوں کے نفعا ولا ضرا نہ کسی نفع کے نہ نقصان کے قل کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر کیا برابر ہیں اندھا اور دیکھنے والا ام یا هل تستوي الظلمات والنور یا برابر ہیں اندھیرے اور روشنی ام یا جعلوا للہ شرکاء بنا لیے انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء خلقوا جنہوں نے پیدا کیا کا خلق ہی اس کے پیدا کرنے کی طرح فتشابہ الخلق تو متشابہ ہو گئی گڑبڑ ہو گئی پیدائش علیہم ان پر قل کہہ دو اللہ خالق کل شیء اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے وہو الواحد القہار اور وہ یکتا ہے اور زبردست ہے۔ اب پیچھے آپ نے پڑھا کہ اللہ کے لیے ہر چیز اور اس کا پرچھائیاں سجدہ کرتی ہیں صبح و شام کو۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے آپ کہ زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ ہے۔ یعنی ان سے یہ سوال پوچھیں ایسا سوال جسے مشرکین مکہ خود تسلیم کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ آپ ان سے پوچھئے کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ آپ ان سے پوچھئے اگر پوچھیں کہ ان کو آسمان کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ۔ تو اس بات کو مانتے تھے کہ زمین کو آسمان کو اور ہم کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے اور آپ کہہ دیجئے اللہ۔ یعنی اس بات کو تم بھی مانتے ہو کہ رب اللہ ہی ہے خالق اللہ ہی ہے، تو پھر آپ کہہ دیجئے کیا تم نے ایسے حمایتی بنا لیے ہیں جو اپنے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں؟ یہ کون سی عقل مندی دانش مندی کی بات ہے کہ تم نے ان کو معبود بنا لیا جو نہ خالق ہے نہ رب ہے نہ اپنا کسی نفع اور نقصان کے مالک ہیں، تو تمہارے حاجت روائی مشکل کشائی وہ کیسے کریں گے؟ جو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں وہ دوسروں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کیسے کرے گا؟ کوئی جتنی مرضی پہنچی ہوئی سرکار ہو، جتنا مرضی اونچا رتبہ ہو اس کا، وہ اللہ کا محتاج ہے۔ وہ اپنے آپ کے کسی اب اس کی سانس چل رہی ہے، جب فرشتہ آتا ہے تو ایک سانس بھی اضافی نہیں لے سکتا۔ کوئی بیماری ہو رہی ہو اس بیماری کو خود نہیں ٹال سکتا، روک نہیں سکتا۔ قبض ہو جائے اپنی قبض کشائی نہیں کر سکتا، مشکل کشائی بڑے دور کی بات ہے کسی کے لیے۔ مر جائے خود نہا نہیں سکتا، دوسروں کو نہلانا پڑتا ہے، اس کے کپڑے پھاڑ کے اس کو نہلا کے قبر کے اندر اس کو دفناتے۔ یہ ایسا نہیں ہے وہ خود چل کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے، کوئی بھی ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہی قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا کہہ دو میں تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو کوئی اور ہستی ان سے اونچی ہو سکتی ہے مخلوقات میں؟ ایسی کون سی ہستی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بڑھ کے ہو اور کسی کے نفع اور نقصان کی مالک ہو؟ نہیں۔ تو صرف نفع اور نقصان کی مالک کون ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اللہ کسی کو ضرر پہنچائے کوئی ہٹانے والا نہیں، اللہ کسی کو نفع پہنچائے کوئی موڑنے والا نہیں۔ تو فرمایا کہہ دو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ ایک آدمی اندھا ہے، یعنی ایک مشرک آدمی ہے جو اللہ سے شرک کرتا ہے، نہ دلیل کو دیکھتا ہے نہ برہان کو دیکھتا ہے نہ آفاقی دلائل دیکھتا ہے نہ انفسی دلائل دیکھتا ہے، نہ جو باتیں خود مانتا ہے کہ زمین آسمان اللہ نے بنائی، روزی اللہ دیتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، ہوائیں اللہ چلاتا ہے، سب کچھ اللہ کی مخلوقات ہے، ماننے کے باوجود وہ
پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آگے جھکتا ہے اللہ کو بالکل چھوڑ کر، تو ایک ہے دیکھنے والا، بصیرت والا، جو دلائل دیکھتا ہے، جو اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس سے کام لیتا ہے، ایک وہ ہے جو نہ دلائل دلیل دیکھتا ہے نہ کوئی اور بات دیکھتا ہے۔ کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا؟ اب هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ علم کی روشنی میں جو اپنے نظریات اپنے اعمال بناتا ہے اس کا کیا ہی مقام ہے، اور جو اندھیرے میں ٹامک ڈوئیاں مار رہا ہے، نہ اس کی پشت پہ کوئی دلیل ہے، نہ اس کے پاس اللہ کا کوئی حکم، نہ رسول کا کوئی حکم، نہ اولیاء کا کوئی حکم، نہ کسی اور کا، اپنی طرف سے معاشرے میں پھیلی ہوئی باتوں کو جو ہے وہ مانتا چلا جا رہا ہے، تو کیا اندھیرے میں رہنے والا اور روشنی والا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ کے علاوہ لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ کیا ایسا ہوا ہے کہ جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کہ انہوں نے ایسے شریک بنائے ہوں جنہوں نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جیسے اللہ نے پیدا کی ہوں؟ یعنی اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ایسی مخلوق ان کی بھی ہو، اور فتشابہ الخلق علیہم، مخلوقات ان میں مشابہ ہو گئی ہوں، گڑ بڑ ہو گئی ہوں، پتہ نہیں کون سی کو اللہ نے بنایا کون سی کو ہمارے معبود نے بنایا۔ ایسا ہے کیا؟ نہیں، ایسا تو مشرکین مکہ بھی نہیں مانتے کہ کسی اور نے ایک تنکا بھی بنایا ہو، مشرکین مکہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے صرف اللہ نے بنایا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو بنانے والا ہے عبادت اسی کی کرو نا، جو بنا ہے خود اس کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ تو ایسا تو نہیں، امر واقع ایسے تو نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ بنایا ہو اور تمہیں پتہ ہی نہ چل رہا ہو کون سی مخلوق اللہ کی ہے کون سی مخلوق ان کی ہے، اللہ کو بھی پکارے جا رہے ہو ان کو بھی پکارے جا رہے ہو۔ جب مانتے ہو انہوں نے کچھ بنایا ہی نہیں، خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نا امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے 20واں پارہ شروع سے آسمانوں اور زمین کو بنایا؟ کون ہے؟ زمین کے 1 انچ کا ٹکڑا بھی آج تک دنیا میں ایسا کوئی دعوے دار نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ کسی اور نے بنایا، 1 انچ کا ٹکڑا۔ تو جب کسی نے نہیں بنایا، بنانے والی ذات اللہ کی، تو عبادت پھر کس کی ہونی چاہیے؟ اس کی، جس نے ہمیں بنایا، جس نے سب کچھ بنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے بھی کوئی بنایا ہو، اللہ نے بھی بنایا ہو، پھر تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ کی مخلوقات کون سی ہیں، ہمارے اولیاء کی مخلوقات کون سی ہیں، اور پھر تم جو ہے ان کی بھی عبادت کرنے لگے، اللہ کی بھی عبادت۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جو خالق ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، مخلوق کبھی معبود نہیں ہو سکتی، مخلوق عابد ہوا کرتی ہے، عبادت کرتی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے تو فرما دیا نا، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ انسانوں میں بھی بہت سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، کیوں؟ بنانے والا۔ کوئی گائے کسی گائے کو عبادت نہیں کرتی۔ آپ نے کبھی سنا کوئی عام یہ چلنے پھرنے والا ڈھیروں میں کتا، لوفر کتا، کسی اعلیٰ نسل کے کسی کتے کے سامنے جھکاؤ، اسے بھی پتہ ہے کہ میرا مالک اللہ ہے۔ کوئی چونٹی کسی چونٹی کے آگے نہیں جھکتی ہے، نہ کسی انسان کے آگے جھکتی ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی یہ شعور اللہ نے رکھا ہے کہ رب مالک اللہ ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو انسان کو تو اللہ نے عقل دے کے 2 رستے دکھائے، سیدھے پہ چل تیری مرضی، الٹے پہ چل تیری مرضی۔ باقی مخلوقات صرف اللہ کو مانتی ہیں، باقی چیزوں کی عبادت نہیں کرتی وہ، اور نہ اللہ نے ان کو عبادت کا مکلف بنایا، پھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے بھی کچھ بنایا۔ تو یہ ایسی جب چیز ہے کہ کوئی کافر کوئی مشرک یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ بنایا ہو، جب یہ بات ذہن میں آ گئی اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ بنایا نہیں، خالق کون ہے پھر؟ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دو اللہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز وہ کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ تو ہر چیز کس کی بنائی ہوئی؟ اللہ کی مخلوق، تو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ صرف اللہ۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد۔ آگے پھر کہہ دیا ایسا نہ سمجھنا کہ ہر چیز اللہ نے بنائی تو کچھ نہ کچھ کسی اور نے بنایا ہوگا، نہیں، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ اکیلا یکتا ہے، وہ خالق اکیلا ہے، کسی اور نے کچھ نہیں بنایا، بلا شرکت غیر وہ خالق ہے۔ جیسے بلا شرکت غیر وہ خالق ہے، ایسے ہی بلا شرکت غیر وہ معبود بھی ہے، کسی اور کی عبادت بھی تمہیں روا نہیں۔ القہار وہ زبردست ہے۔ سبحان اللہ۔